ہوا ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دے گا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا بھگتنے کے لیے ایک مدت تک جہنم میں ڈالے گا، پھر اسے نکال کر کے جنت میں ڈالے گا۔ لیکن اگر شرک ہے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ نساء 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرنے والا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ گناہ کر کے بندہ گیا ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ کے مطابق سزا دے کر کے جہنم سے نکالے اور جنت میں ڈال دے، یا پھر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں لے لے اور انہیں ڈائریکٹ جنت میں داخلہ فرما دے۔ لیکن اگر بندہ شرک کر کے گیا ہے، لا الہ الا اللہ کی حفاظت کر کے نہیں گیا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ حج کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ دینے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے دنیا میں رہ کر کے لاکھوں نیکیاں کرنے والا کیوں نہ ہو، حالت شرک میں موت ہوئی ہے تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمازیں مشرک کے لیے کام نہیں آئیں گی، روزے مشرک کے کام نہیں آئیں گے، حج مشرک کا کام نہیں آئے گا۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیو۔ تو لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا اور لا الہ الا اللہ کے معنی کے مطابق اپنا عقیدہ درست کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر سوال کیا جائے لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے طور پر کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز جن کے بغیر جنت میں جانا ناگزیر ہے، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ باہر جاتے ہیں، پاسپورٹ کا ہونا ضروری ہے۔ آج کے دور میں پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ مملکہ میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور چیزیں ہیں، آدھار کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ ابھی ووٹ کا معاملہ چل رہا ہے، کتنے ہزاروں کے نام غائب ہے۔ نام غائب ہے کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم ووٹ نہیں دے سکتے ہیں، یہ نا مطلب ہوا۔ ووٹ دینے کے لیے نام کی شمولیت ضروری ہے۔ اسی طرح سے کون سا ایسا عمل ہے کہ جنہیں ہم جب تک انجام نہ دیں جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے، گویا کہ پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے، آدھار کی حیثیت رکھتا ہے۔ حدیث سے سمجھتے ہیں وہ عمل کیا ہے اور وہ عمل آتا کہاں سے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم في کتاب الایمان۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور ایمان کا دائرہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے دائرے میں آنے کے لیے شہادتین کا اقرار ضروری ہے، اقرار باللسان ضروری ہے۔ یہی وہ لا الہ الا اللہ کا معاملہ تھا کہ 13 سال تک نبی بنائے جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اسی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے رہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، جب تک تم مومن نہیں بن جاتے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے کا ساتھی نہ بن جاؤ، ایک دوسرے کا ہمدرد نہ بن جاؤ۔
مومن کی مثال جس طرح سے بدن کے کسی حصے میں اگر درد ہو تو پورا بدن متاثر ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایک مومن کہیں پریشان ہو تو دوسرا مومن پریشان ہو جائے. یہ مومن کی مثال ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو پورا بدن درد محسوس کرتا ہے، پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایمانی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سنیں کہ فلاں مومن پریشان ہے تو ہم پریشان ہو جائیں، ہماری نیندیں اڑ جائے، ہم اس کے لیے بے چین و بے قرار ہو جائیں، ہم ان کے لیے ہم انہیں اپنے دعاؤں میں شامل کرنا، ہم انہیں ہر طرح مدد کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق تیار ہو جائے. یہ سوچا ہمارے معاشرے و سماج میں نہیں پایا جاتا ہے. جتنا کاٹ سکتے ہو کاٹو، جتنا بھائی کو دبا سکتے ہو دباؤ. اور ایسا کرنے والا اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے. ایمان نہیں ہے تو وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جب تک تم آپس میں ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت نہ کرو تم مومن نہیں بن سکتے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا نسخہ کیمیا نہ بتاؤں کہ جب تم اس نسخہ کو اپنی زندگی میں اپنا لو تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. کہا کون ہے؟ کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو آپ کرو. تو وہ کون سی چیز جس کے بغیر جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، ایمان. کیا ہے وہ؟ ایمان. اب ایمان آتا کہاں سے؟ دوسرا سوال، ایمان آئے گا کہاں سے؟ کیسے ہم جانے کیا مومن ہے؟ اس کا جواب بھی ہم حدیث میں ڈھونڈتے ہیں. حدیث اس طرح سے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجز لا قررت بها عينا فانزل الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم في کتاب الایمان. مسلم شریف کے کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے. راوی حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا ابو طالب سے موت کے وقت کہا، کیا کہا کہ چچا قل لا الہ الا اللہ، چچا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اشہد لک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں رب کے سامنے گواہی دوں گا کہ پروردگارا میرا چچا جب دنیا چھوڑ رہا تھا تو میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا. وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو جانتے تھے. کفار مکہ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوا باپ دادا کا دین چھوڑ دینا. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوا کہ اب اس کے بعد یہ سر جھکے گا تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، مانگا جائے گا تو صرف اور صرف اللہ سے مانگا جائے گا، نفع اور نقصان کا مالک کسی کو سمجھا جائے گا تو صرف اللہ کو سمجھا جائے گا. آج کے دور کی طرح نہیں کہ زبان پر لا الہ الا اللہ ہے اور عمل کے ہر کونے میں شرک ہی شرک ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب ہے کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دینا ہے. معبودان باطلہ جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں سے نا امید ہو جانا ہے. کہا لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ الجز لا قررت بها عینا. کہا میرے بھتیجے اگر قریش مجھے آر نہ دلاتے، قریش اس پر طنز نہ کرتے کہ دیکھو زندگی بھر باپ دادا کے دین پر رہا اور جب مر رہا ہے تو مرنے کے ڈر سے، موت کے ڈر سے بھتیجے کے دین کو اپنا لیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. قریش مجھے آر دلائیں گے اور مجھے آر پسند نہیں ہے، مجھے نار پسند ہے.
کلا قرار کو بہا عینک، میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا، اے میرے بھتیجے میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا۔ کہتے ہوئے چچا کہہ لیجیے، کبھی جانتے تھے کہ ایمان کی کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بغیر جنت کا دروازہ کھلنے والا ہی نہیں ہے۔ بے چین رہے، بے قرار رہے، روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ ایک نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دل پر مر رہا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے دل پر مر رہا ہوں۔ ابو طالب جانتے تھے کہ میرے بھتیجے کا دین حق والا دین ہے، سچا دین ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ آج کے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ حق یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والے یہی لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھنے والے یہی لوگ ہیں، حج کرنے والے یہی لوگ ہیں، لیکن کیوں؟ سماج، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ مریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ نہ قبر میں آپ کا ساتھ دیں گے، نہ حشر میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو لا قرار کو بہا عینک، اگر قریش کے آر کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا، باپ دادا کے دین پر ہی مر گئے، تو لا الہ الا اللہ کہے نہیں۔ تو کہ ایمان کے اصل ایمان لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر آپ مومن ہو سکتے ہی نہیں ہیں، اس کے بغیر مومن ہو سکتے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار دل سے نہیں کیا تو حشر کیا ہوا، انجام کیا ہوا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، رواه مسلم في کتاب الایمان۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اهون اهل النار عذابا ابو طالب، کہ لوگوں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، اور سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ، آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ جب آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی تو انجام کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغ، آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی تو دماغ اسی طرح سے کھولے گا جس طرح سے دیگچی کے اندر پانی کھولتا ہے جب دیگچی آگ کے اوپر ہوتی ہے۔ بھائی تصور کیجئے کہ ہلکا عذاب کے عالم ہے، جنہیں زیادہ عذاب ملے گا، کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ تصور کیجئے، غور کیجئے، محاسبہ کیجئے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھیے، توحید کی طرف آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی طرف آئیے۔ میرے بھائی مختصر زندگی ہے، کب زندگی سے یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار ابو طالب نے نہیں کیا تو انجام کہاں ہوا ہے؟ جہنم میں۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے کر لینا ہی کافی ہے؟ نہیں، دل سے بھی کرنا ہوگا۔ کہاں سے کرنا ہوگا؟ دل سے بھی کرنا ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال انه قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه قال لقد ظننت يا ابا هريره الله يسألني عن هذا الحديث احد منه لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه، رواه البخاري في كتاب العلم۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ شفاعت بہت ہی اہم مرحلہ ہوگا، سارے کے سارے انبیاء پریشان ہوں گے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے،
کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک اور کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ انسانیت پریشان ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کسی میں رب کے پاس جا کر کے سفارش کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ غصے میں ہوگا، اس سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے پر رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کلمات سکھائے گا، دعائیں سکھائے گا۔ اللہ اوپر پریشان ہے، لوگ پریشان۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ ان کا راست سر تلتا وقل یسرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا لیجئے، سوال کیجئے، سوال آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اسی شفاعت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ اتنا عظیم سوال، اتنا عظیم سوال عظیم دن کے بارے میں۔ کہا کہ اے ابو ہریرہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من انسك على الحديث۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا یہ سوال ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی نہیں پوچھے گا مجھ سے۔ کیوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ حدیث کے معاملے میں بڑے حدیث رہتے ہیں، آپ کی خواہش رہتی ہے کہ میں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لوں، جمع کر لوں۔ ایک نقطہ یہاں سمجھ لیجئے کہ آدمی جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب رہے گا، جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھے گا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آخرت کے دروازے کو کھولتا چلا جائے گا۔ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نیکیاں کرنے کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ یہی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین تھا کیونکہ آپ حدیث کے معاملے میں بڑے حدیث ہیں، سائی کی طرح لگے رہتے ہیں، تو مجھے یقین تھا کہ یہ سوال ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کیا سعد الناس بالشفاعۃ یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ قیامت کے دن